سلسلہ تعلم اللغة العربیہ اور کتاب دروس اللغة العربیہ کا 31واں سبق. پہلے ہم انشاءاللہ اس سبق کو پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس میں نئے الفاظ اور استعمال ہونے والے قواعد کا تذکرہ کریں گے. چلیں جی. الدرس الحادی والثلاثون، 31واں سبق. المدرس این الطالبان الجدیدان، کہاں ہیں نئے طالب علم؟ المدرسان کہاں ہیں، الطالبان دو طالب علم، الجدیدان جو کہ نئے ہیں. تو علی کہتے ہیں ہما فی المکتبتی، وہ دونوں جو ہیں وہ لائبریری میں ہیں، دونوں لائبریری میں. ذہبا، وہ دونوں گئے ہیں، لیأخذا، تاکہ وہ لے آئیں، الکتب المقررات، جو نصابی کتابیں ہیں وہ لیں. وہ دونوں گئے ہیں اس لیے تاکہ وہ نصابی کتابیں جو ہیں وہ لیں. ٹھیک. الکتب کتاب، اور مقررہ کا مطلب جو مقرر شدہ ہے، مطلب نصابی کتابیں. مدرس کہتا ہے متا ذہبا، وہ کب گئے ہیں، دونوں کب گئے ہیں. علی کہتا ہے ذہبا فی الحصۃ الثانیتی، وہ دونوں گئے تھے دوسرے پیریڈ میں. حصہ پیریڈ اور الثانیہ دوسرا. یا استاذ اريد ان اشتری معجما عربیا، استاذ میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں معجباً ایک ڈکشنری، عربین عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں. اريد ان تدلنی علی معجم، تو میں چاہتا ہوں آپ میری جو ہے اس ڈکشنری پر رہنمائی کریں، جید جو کہ نئی ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو. جید عمدہ ہو، اچھی ہو. مدرس استاذ کہتے ہیں اشتری المعجم الوسیطہ، معجم الوسیط خرید لو. ایک کتاب ڈکشنری کا نام ہے. عربی جو ڈکشنریز ہیں اس میں ایک بہت عمدہ جو ہے وہ ڈکشنری ہے المعجم الوسیط. جی، معجم الوسیط کے نام سے. تو کئی جلدوں میں ہے، ایک جلد میں نہیں بلکہ کئی جلدوں میں ہے. تو تقریباً عربی زبان کی بہت ہی عمدہ جو ہے وہ ڈکشنری ہے. گوگل وغیرہ پہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو میرا خیال آپ کو وہ مل جائے گی گوگل سے بھی. جی. احمد کہتا ہے الیوم ینتہی الجزء الثانی، آج جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ختم ہو گیا. متی نبدأ الجزء الثالث، تو تیسرا حصہ اس کی ابتدا ہم کب کریں گے. مدرس کہتا ہے فی الاسبوع القادم، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا تو ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے. نقرأ اليوم الصفحتین الاخیرتین، آج ہم پڑھتے ہیں دو اور صفحے من الجزء الثانی، دوسرے حصے سے. تو یہاں یہ سبق جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا آج کا. بالکل مختصر سا سبق ہے، اس میں چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. تمارین، ایکسرسائزز. اجب عن الاسئلة الآتیتی، آنے والے اس سوالوں کا جواب دیجئے. این ذهب الطالبان الجدیدان، کہاں گئے ہیں دو نئے طالب علم، ولیمہ اور کس لیے، اور ولیمازا سے ولیمہ بالکل جو ہے اس کا شارٹ کر دیا، اس کو مختصر کر دیا. تو یہاں یہ جواب ہے موجود، ذہبا الی إلى المکتبۃ. المكتبة. یس، ذهبا الی المکتبۃ لیأخذ الکتب المقررۃ.
یہ پورا جواب ہوگا مکمل. ذهبا الى المکتبۃ لیأخذ الکتب المقررہ، تاکہ وہ نصابی کتابیں وہاں سے لے لیں، وہ لائبریری کے. اچھا، ولیما کا جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، لیأخذ، لیأخذ. ٹھیک ہے، ذهبا الى المکتبہ پہلے کا سوال کا جواب اور دوسرے کا جواب ہے لیأخذ الکتب المقررہ. جی. اس کے بعد ہے دوسرا سوال، ماذا یرید علی ان یشتری، علی کیا خریدنا چاہتا ہے. یرید علی ان یشتری لغتا عربیا، او کیا کہتے ہیں، اس نے کیا کہا تھا، معجم، سوری، معجما عربیا. وہ خریدنا چاہتا ہے عربی ڈکشنری، معجم ڈکشنری عربین، عربین ایک اچھی جو ہے، معجمن جیدا، ایک اچھی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہے عربی زبان کی. اچھا جی. متى يبدأ الطالب الجزء الثالث، کب شروع کریں گے تو طالب علم تیسرا حصہ کب شروع کریں گے. تو يبدأ الطلاب الجزء الثالث في الأسبوع القادم، جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں شروع کریں گے، جہاں پہ آخر میں کتاب یہ موجود ہے. فی الاسبوع القادم. تأمل ما یلی. اب یہاں ہم اس ایک تو یہ ہو گیا کہ سبق میں ان سے نئے الفاظ تھے اور کیسے کیسے استعمال ہوئے، اس کے سوالات کے جوابات تھے. اب یہاں پہ سبق میں استعمال ہونے والے قاعدے، خاص طور پہ وہ جو یہاں پہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں تعمل ما یلی، نیچے آنے والے جو جملے ہیں ان پہ غور کیجیے. پہلے نمبر پہ ہے اندی معجم جید، میرے پاس ایک عمدہ ڈکشنری ہے. ہنا کہتے ہیں یہاں پہ جید، جید جو ہے وہ نعت ہے، صفت ہے. تو نعت منعوت کے متعلق، موصوف صفت کے متعلق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں یہ بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ پر زبر زیر پیش جو اس کے آخر میں آتا ہے دو طرح سے آتا ہے. کسی بھی اسم پر، کسی بھی فعل پر، حرف پر تو کوئی اعراب نہیں آتا، حرف مبنی ہوتا ہے. تو کسی بھی اسم پر جو آخر میں اعراب آتا ہے وہ دو طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس پر اعراب وہ آئے گا جو کہ کسی عامل کی وجہ سے خود بخود آ رہا ہو اس پہ، لفظ پہ. اور دوسرا جو اعراب ہے وہ اس اعتبار سے آئے گا کہ وہ اعراب صرف پچھلے والے کا لے گا، یعنی کہ زبر زیر پیش جو قبول کرے گا پچھلے والے کا، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے پہلے والا عامل ہے یا معمول، بس اس نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے والے کیا اعراب ہے، اس نے وہ لے لینا. اس نے یہ نہیں ہے کہ پیچھے زبر زیر دینے والا ہے، پیش دینے والا کوئی بھی ہو، بس اس کا یعنی کہ یہ ہے مختصر سی بات کہ وہ اپنے پچھلے والے کا اعراب لے لے گا. تو عربی میں جب کوئی اسم اپنے ما قبل کا اعراب قبول کرے، یعنی کہ اپنے سے پہلے والے جو پہلے والا جو لفظ ہے اس کا اعراب قبول کرے، تو اسے کیا کہتے ہیں، تابع. مختصر سی بات کہ عربی میں، مختصر سی بات کہ تابع کسے کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنے والے کو. اور اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ کچھ عربی میں کچھ اعراب ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن پر اعراب بذات خود آتا ہے، اور کبھی وہ اعراب جو ہے وہ واسطے کے ساتھ آتا ہے، یعنی جو پیچھے والے کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب ہوگا. اور یعنی کہ اس وقت اس کے اعراب کی وجہ پچھلے والے لفظ پر آنے والا اعراب ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پہ ہے عندی معجم جید، میرے پاس جو ہے وہ ایک ڈکشنری ہے. عندی معجم جید، میرے پاس کیا ہے، ایک ڈکشنری ہے، معجم جید. تو یہاں پہ یہ بات کہ معجم کیا ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور جید نعت ہے، اور
موصوف جو ہے وہ اس میں معجم ہے. یعنی کہ یہاں پہ ہوا کیا کہ جید پر جو پیش آنے کی وجہ ہے وہ معجم پر جو پیش آیا اس کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب جب کوئی اسم کسی دوسرے اسم کا اعراب قبول کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابع. جس کا اعراب قبول کیا ہو کسی نے اس کو کہتے ہیں متبوع. تابع کا مطلب پیچھے چلنے والا، متبوع جس کے پیچھے چلا گیا ہے. کیسے چلا گیا؟ کہ اس کے اعراب کو جو ہے وہ لے لیا گیا. اب مختصر سی بات، امید ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہاں اس طرح عربی میں، عربی زبان میں جو تابع ہیں یعنی کہ جو کسی کا اعراب لیتے ہیں اس کی پھر آگے اقسام ہیں. نمبر ایک پہ ہے موصوف، یعنی کہ صفت ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ ہے تاکید. تیسرے نمبر پہ ہے بدل. اور چوتھے نمبر پہ ہے عطف بحرف. اور پانچویں پہ ہے عطف بیان. تو یہ چند اقسام جو ہیں وہ نحویوں کے نزدیک انہوں نے کی ہیں. تو بہرحال یہ 5 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بحرف، اور نمبر 5 عطف بیان. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو اعراب پیچھے والے کا ہو وہی یہ قبول کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو آج کی سبق کا حصہ ہے وہ ہے موصوف صفت. موصوف صفت کسے کہتے ہیں؟ جی پہلے نمبر پہ یہ کہ موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں. اور جو اچھائی یا برائی کسی کی بیان ہو رہی ہو اسے صفت یا نعت کہتے ہیں. یعنی کوئی خوبی یا برائی، اس کو عربی میں صفت یا نعت کا نام دیا جاتا ہے. اور جس کی خوبی یا برائی بیان کی جا رہی اسے موصوف کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ معجم جید، اندی معجم جید، میرے پاس ڈکشنری کیا ہے؟ ایسی ڈکشنری جو کہ عمدہ ہے. یہاں پہ خوبی بیان ہو رہی ہے معجم کی، ڈکشنری کی. تو ایسی صورت میں جب کسی کی یعنی کہ خوبی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اپنے پہلے والے اسم کی، تو بعد والے آنے والا اسم جو ہوتا ہے کیونکہ اسی کا حصہ ہوتا ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کوئی نیا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعلق ہی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے پیچھے والے کی. تو اس لیے اس کو پھر اعراب بھی وہی آتا ہے جو پیچھے والے کا اعراب ہوتا ہے. جو اعراب پیچھے والے کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. تو یہاں پہ جو اگلی بات ہے وہ اب چلتے ہیں کہ النعت یتبع المنعوت فی الامور التالیۃ. اب یہاں پہ یہ بات کہ جب موصوف صفت کا جو یہاں کسی کلام میں موصوف صفت آتے ہیں تو 2 طرح سے ہوگا. ایک تو یہ بات کہ صفت کبھی کسی کی بیان ہوگی تو ایک لفظ کے ساتھ بیان ہوگی، اسے صفت مفرد کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب وہ ایک لفظ کے ساتھ کسی کی خوبی یا اچھائی یا برائی بیان نہ ہو بلکہ ایک جملہ اس کے جو ہے اس کے متعلق اس کی خوبی یا برائی یا اچھائی یا بیان کے بارے میں ہو تو اسے جو ہے وہ صفت جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ آسانی کے لیے کہہ لیں صفت جملہ. لیکن اسے صفت حقیقی جب ایک کسی کی خوبی یا اچھائی یا برائی بیان ہوگی اسی کے متعلق تو اسے صفت حقیقی کہہ دیں گے. اور جو بعد میں اگر کوئی اچھائی یا برائی بیان ہوگی جملہ کی صورت میں اسے صفت سببی بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں صفت بحال موصوف، یعنی کہ جو موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے، اور صفت بحال متعلق موصوف. ٹھیک ہے. متعلق موصوف یعنی کہ جو خوبی اچھائی یا برائی ہے وہ اس کے کسی تعلق کو ظاہر کر رہی ہوگی. خیر اب یہاں پہ جو بات ہے مطابقت کی، تو 4 چیزوں میں کہتا ہے جی النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیتی. نیچے آنے والے امور میں جو ہے وہ نعت جو ہے یعنی کہ صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیروی کرتی ہے فی الامور الآتیتی آنے والے چند امور میں. نمبر 1 پہ ہے فی الاعراب، اعراب میں نحو ھذا کتاب جدید، قرأت کتابا جدیدا،
हादा इस्मु किताबिन जदीदिन। तो एराब में क्या मुराद, यानी कि मौसूफ और सिफ्त दोनों का एराब हमेशा एक जैसा होता है। मौसूफ पर पेश आए, जबर आए, जेर आए, सिफ्त पर भी जबर जेर पेश आएगी उसी के मुताबिक जो कि मौसूफ पर होगी। तो पहली मिसाल पेश की, जम्मा की मिसाल देखें, हादा किताबुन जदीदुन, ये किताब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो किताब मौसूफ है, जदीदुन जो है उसकी सिफ्त है। तो किताबुन पे जम्मा है, इसीलिए जदीदुन के आखिर पे भी जम्मा है। तो हाजा, ये इसको वैसे तरकीब की जाए तो ऐसे होगी, हाजा इसमें इशारा मुब्तदा और किताबुन मौसूफ, जदीदुन सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलके ये बन जाएगा इसमें इशारा मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। क़राअतु किताबन जदीदन, मैंने एक नई किताब पढ़ी। किताबन जदीदन, क़राअतु यहाँ पे फ़ेल है और इसका फ़ाइल जो है वो अना ज़मीर या तू ज़मीर को आप फ़ाइल कह लें। और किताबन जदीदन ये क्या है, मफूल, किताबन मफूल था और जदीदन उसकी एक खूबी बयान हो रही है कि किताब कैसी है, नई। तो अब देखें, किताबन पे दो ज़बरें थी इसलिए जदीदन पे भी दो, आखिर में दो ज़बरें आई, फ़तहतैन जो है वो आखिर में मौजूद है। तो क़राअतु फ़ेल व फ़ाइल, किताबन मौसूफ, जदीदन सिफ़्त, मौसूफ सिफ़्त मिलके क़राअतु का मफ़ूल बिही। तो क़राअतु फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो। हाज़ा इस्मु किताबिन जदीदिन, ये एक नई किताब का नाम है, ये एक नई किताब का नाम है। हाजा इसमें इशारा, इस्मु मुजाफ, किताबिन मौसूफ, जदीदिन सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलके इस्म मुजाफ का मुजाफिले, इस्म मुजाफ मुजाफिल मुजाफिले से मिलकर हाजा इसमें इशारा मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरी हो। तो यहाँ पे जो काबिल गौर बात वो ये, किताबिन जदीदिन, किताबिन ये मुजाफिले था किताब, तो उस पर एराब आया था मुजाफ की वजह से, यानी कि मुजाफ ने उसको इराब दिया था कसरा। सॉरी, नेटवर्क का इशू बन गया था जी। तो हम बात कर रहे थे, तो हाजा इस्मु किताबिन जदीदिन, तो यहाँ पे हाजा इस्मु किताबिन जदीदिन, तो यहाँ पे जो एराब आया है किताबिन जदीद पे, वो किसकी वजह से आया है, यानी किताब पर जो कसरा आया था वो था इस्म की वजह से, क्योंकि वो मुजाफ है और मुजाफ अपने मुजाफ ले क्या देता है, कसरा देता है। तो अब यहाँ पे जो जदीदन है, जदीदन जदीदन पे जो एराब है वो किस वजह से है, जदीदन पे आने वाला एराब जो है वो किताबिन की वजह से है, यानी किताब पर जो एराब है वही जदीदन पर। एक बात तो यहाँ पे ये हुई कि मौसूफ सिफ्त का एराब जो है वो एक जैसा होता है, सेम होता है। अगली बात यहाँ पे ये, दूसरे नंबर पे दूसरी जो मुताबिकत होती है मौसूफ सिफ्त में, जो एक हम आहंगी होती है वो दूसरी चीज़ में, वो किस में होती है, तज़कीर होता नहीं इसमें, यानी कि जिसकी खूबी बयान हो रही होगी, अगर वो मुज़क्कर होगा तो जो खूबी होगी वो भी मुज़क्कर के सीगे के साथ, मसलन कहते हैं ये जो है वो नई किताब है, नई किताब, और ये नया जूता है। अब नई और नया हमने बदल लिया इसको, किसके एतबार से, यानी कि इसमें जो तरकीब है, मतलब तरकीब तरीका जो होता है उर्दू में वो ये होता है कि जो जो खूबी है, अच्छाई या बुराई होती है वो पहले बयान होती है, यानी कि अच्छा आदमी। अरबी में तरतीब ये होती है कि खूबी या बुराई या अच्छाई वो बाद में आती है। तो नया या नई कहने का मुराद ये है कि आप देखें कि नया जूता मुज़क्कर था उसके लिए नया आया, और जो किताब थी वो मुअन्नस थी उसके लिए नई आई, नई लफ्ज़ आया, सॉरी। तो एक तो अरब उर्दू में भी ऐसे होता है, लेकिन अरबी में भी ऐसे ही है कि मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबिकत होती है, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस। मौसूफ जो है वो अगर मुज़क्कर होगा तो उसकी सिफ्त भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ अगर मुअन्नस होगा तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस होगी। मिसाल के तौर पर देखें ना, अहमदुन, अहमदू सॉरी ये गैर मुनसरिफ है, लहू इब्नुन कबीरुन, अहमद लहू उसके लिए, इब्नुन बेटा है, कबीरुन बड़ा, और इब्नुन कहते हैं बेटे को, कबीरुन बड़े को। अब इब्न की जो खूबी बयान हो रही है वो बेटे का बड़ा होना है, कबीरुन बड़ा। अब यहाँ पे ये बात
کہا جائے ابن بیٹا ہے، کبیرن کبیرتن بڑی، بیٹا ہے بڑی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، موصوف سے مطابقت ہونی چاہیے، بیٹا ہے بڑا، اور بڑا کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے کبیرن، اور بڑی کے لیے کبیرتن۔ وبنتن صغیرتن، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے، بیٹی چھوٹی ہے، صغیرتن، اب صغیرتن چھوٹی کو کہتے ہیں، اور چھوٹے کو کہتے ہیں صغیرن۔ اگر یہاں پہ کہتے ہیں وبنتن صغیرن، وبنتن صغیرن، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا، بیٹی ہے صغیرن چھوٹا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ مطابقت ہوگی، خوبی جس کی بیان کی جا رہی ہے اس میں، اور جو خوبی ہوگی وہ بھی اس کے مطابق آئے گی۔ دو جو ہے اس میں چیزیں ہو گئی کہ جو ایک جیسی ہوتی ہیں موصوف صفت میں۔ تیسری چیز یہ ہے الافراد والتثنیۃ والجمع، واحد تثنیہ جمع، افراد واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ دو کہتے ہیں آپ کو پتا عربی میں، اور جمع تین سے اوپر کو بولتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ کہ موصوف صفت میں جو مطابقت ہوگی وہ اس بات میں کہ جو موصوف ہوگا اگر وہ ایک ہوگا تو اس کے خوبی بیان بھی ایسے ایک والے لفظ کے، جو ایک والا معنی دیتا ہو ایسے لفظ کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اگر موصوف جو ہیں وہ مذکر سوری واحد تثنیہ ہوں گے تو خوبی بھی ایسے الفاظ کے ساتھ آئے گی جو کہ تثنیہ کو ہی بیان، دو کو ہی بیان کر رہی ہوگی۔ اگر موصوف جو ہے وہ جمع ہوگا تو اس کی خوبی بھی ایسی صورت میں ہی آئے گی کہ وہ جمع کے لفظ پر داد کر رہی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں لنا مدیر صالح، ہمارا جو مدیر ہے وہ کیا ہے، نیک ہے، تو مدیر ایک ہوا، صالح اس کی خوبی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہمارا مدیر جو ہے وہ صالحانی نیک ہے، ہمارا مدیر نیک ہے، ہمارا مدیر نیک ہے، تو نیک تو صالحانی دو بن جائیں گے نا، تو اس لیے صالح ایک مدیر ہے، تو صالح ایک نیک شخص ہے مدیر، ٹھیک ہے۔ مدرسانی و مدرسانی جدیدانی، ہمارے پاس دو عمدہ استاذ ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ دو عمدہ، مدرسانی دو استاد، جدیدانی دونوں عمدہ ہیں۔ اب مدرسان بھی تثنیہ ہے، جدیدان بھی تثنیہ ہے، تو دونوں کا اعراب بھی ایک ہو گیا، تذکیر و تانیث میں بھی ایک ہو گئی، اور واحد تثنیہ جمع میں بھی ایک ہو گیا۔ ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، بڑی آسان۔ وَزُمَلَاءُ مُجْتَہِدُونَ، اور جو ساتھی ہیں محنتی ساتھی ہیں، زملا ساتھی ہیں محنتی۔ اب یہاں پہ یہ بات کہ جو زملا ہے وہ جمع ہے اور مجتہدون بھی جمع ہے، تو یہاں پہ دیکھا آپ نے، یہ پہلی واحد کی مثال تھی، دوسری تثنیہ کی، تیسری جو ہے وہ جمع کی۔ اب آخری بات جو موصوف صفت میں ایک جیسی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر موصوف خوبی کسی کی معرفہ ہو، یعنی کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، اگر وہ معرفہ ہوگا تو اس صورت میں اس کی اچھائی یا برائی بھی ایسے لفظ کے ساتھ ہوگی جو معرفہ پہ داد کر رہی ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی ہے، جیتن نہیں۔ اب سیارہ کوئی خاص گاڑی نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹی بڑی اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، یا اس کا کوئی جو خاص نام ہے وہ بیان نہیں ہو رہا، تو اب گاڑی خاص نہیں، ویسے ہی کہا جا رہا ہے ایک گاڑی اس نے بیان کی، اب اس کی شکل و صورت یا اس کو ماڈل وغیرہ کیا ہے وہ یہ نہیں پتا، تو اب جدیدن بھی ایسا لفظ آئے گا جو بیان کرے گا وہ نئی ہے، یعنی کہ کوئی خاص کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ ایک نئی گاڑی ہے، بس اس کی یعنی کہ تعین نہیں ہو رہا۔ تو معرفہ میں کیا ہوتا ہے، کسی کا تعین ہو جاتا ہے، خاص نام خاص چیز، تو خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ناکرہ ہے، عندی سیارۃ جدیدۃ، سیارات بھی ناکرہ، جدیدۃ بھی ناکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا جملہ دیکھیں، السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ، نئی گاڑی مہنگی ہے۔ السیارۃ اس کے شروع میں الف لام آیا، یہ معرفہ ہے، الجدیدہ اس کے شروع میں بھی الف لام آیا، یہ دونوں معرفہ ہے۔ السیارہ موصوف ہے، الجدیدہ صفت ہے۔ یہاں سیارہ جو ہے وہ کیا ہے، موصوف، اور جدیدہ صفت، وہاں ناکرہ، یہاں دونوں معرفہ۔ غالیۃ مہنگی، تو سیارۃ الجدیدۃ موصوف سے مل کے مبتدا، غالیۃ اس کی خبر۔ این محمد الیابانی، جو محمد کہاں ہے، جو جاپانی ہے، محمد جو جاپانی ہے وہ کدھر ہے، الیابانی۔ تو محمد جو ہے وہ کون ہے، معرفہ، محمد ایک خاص کا نام ہے،
تو اب الیابانی، الف لام آیا اس پر، یہ جو ہے وہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، یعنی کہ ایک خاص محمد کی بات ہو رہی جو کہ کون ہے؟ جاپانی۔ تو یہ بھی اس کی معرفہ ہونے کی مثال ہے۔ ہاتھی دفترہ کا الاول، اپنا جو پہلا رجسٹر ہے وہ لے کر آؤ۔ دفترہ کا رجسٹر الاول پہلا، دفترہ کا، دفترہ معرفہ ہے کیونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے، یعنی کہ اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ کا کی طرف۔ تو مضاف اگر کسی، یعنی کہ ایک یہ کہ بندہ کسی میں خوبی، یہ خود معرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں خود معرفہ ہونے کی خاص ہوتا ہے وہ، یا یہ ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے ساتھ خاص کر دی جائے، کسی خاص کے ساتھ خاص کر دی جائے، وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کا، آپ کا رجسٹر، اپنا دفتر لے کر آؤ، تو اب آپ خاص ہیں، آپ سے مخاطب ہو جا رہا ہے، پھر رجسٹر کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا، یہ بھی خاص ہو گیا، تو یہ معرفہ ہو گیا، معرفہ، اور الاول بھی معرفہ۔ تو اب دیکھیں ہم انشاءاللہ نیچے آنے والے جو تمرین ہے اس میں یہ ساری چیزیں پوری کریں گے جی۔ اب عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یاتی، نیچے آنے والی جو مثالیں ہیں اس میں نعت اور منعوت کو جو ہے وہ پورا کیجیے، تعین کیجیے۔ اریدو، میں چاہتا ہوں، ان اشرب، یہ کہ میں پیوں، ماء ان باردن، ٹھنڈا پانی۔ اب پانی اور ٹھنڈا، اس کی خوبی ہوگی ٹھنڈا پانی۔ اب دیکھیں ہم اس میں چیزیں پوری کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلے نمبر پہ اعراب ایک ہو، تو ماء ان باردن کا اعراب ایک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا دونوں مذکر مؤنث ہونے میں برابر ہوں، تو ماء ان بھی مذکر ہے، باردن بھی مذکر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ کی تھی بات کہ وہ واحد تثنیہ جمع میں ایک ہوں، تو دیکھیں یہ ماء ان بھی واحد ہے، باردن بھی واحد ہے۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ وہ معرفہ نکرہ میں برابر ہوں، تو ماء ان بھی نکرہ، باردن بھی نکرہ۔ اقرأ القرآن الکریم کل صباح، میں ہر روز صبح تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی، یا کرتی ہوں۔ تو دیکھیں اقرأ القرآن الکریم، القرآن کریم یہ دونوں موصوف صفت ہیں، المنعوت القرآن، اور جو اس کی نعت ہے وہ ہے الکریم۔ تو القرآن جو ہے وہ یہ ہم نے بنا لیا۔ اب دیکھیں اس میں چیزیں پوری کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے القرآن الکریمہ، دونوں کے آخر میں فتحہ، اعراب ایک، القرآن الکریمہ، دونوں مذکر، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ القرآن الکریمہ، دونوں واحد، اور چوتھے نمبر پہ کیا کہا تھا؟ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث، اور اس کے بعد اور معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، جی یہ بھی معرفہ، قرآن بھی معرفہ، بے الف لام آ رہا ہے تو اس پہ بے الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے اسکن فی بیت جمیل، میں رہتا ہوں نئے گھر میں، خوبصورت گھر میں، سوری جمیل خوبصورت گھر، تو بیت موصوف، جمیل صفت، بیت منعوت، جمیل نعت، ٹھیک ہے۔ تو بیت دیکھیں اب، بیت جمیل، دونوں کا اعراب ایک، زبر زیر پیش یعنی کہ ایک ہے، دونوں کے نیچے زیر آئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دونوں مذکر ہیں، بیت جمیل۔ تیسرے نمبر پہ دونوں جو ہیں واحد ہیں، بیت جمیل۔ اور چوتھے نمبر پہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معرفہ نکرہ ہونے، دونوں نکرہ ہیں، ایک نیا گھر، ایک خوبصورت گھر، کوئی خاص نہیں ہے کون سا گھر ہے کون سا نہیں ہے۔ اچھا، لا تکتبا بالقلم الاحمر، آپ سرخ قلم کے ساتھ مت لکھو، سرخ قلم کے ساتھ مت لکھو۔ اب قلم الاحمر موصوف، قلم جو ہے وہ موصوف، الاحمر صفت، کیونکہ اس کا جو ہے وہ خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ اس کا رنگ کیا ہے؟ سرخ۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کہ دیکھیں القلم مل احمر بالقلم الاحمری، احمری، تو دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں مذکر، دونوں واحد ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، الف لام، چار ایک چیزیں پوری ہوگی، یعنی کہ جب بھی ہم موصوف صفت بنائیں گے چاروں چیزوں کے اندر پوری کریں گے۔ فی حینا مسجد کبیر، ہماری جو محلہ ہے اس میں مسجد کبیر، بڑی مسجد ہے، لہو منارتانی جمیلتانی، اس میں دو خوبصورت اس کے منارے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں مسجد کبیر اور منارتانی جمیلتانی، مسجد کبیر دونوں میں یعنی کہ منارتانی جمیلتانی دونوں میں چاروں چیزیں پوری ہیں، دونوں کا اعراب ایک ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں وہ نکرہ ہیں، دونوں جو ہیں وہ یعنی کہ واحد تثنیہ جمع ہونے برابر ہے، ہمیں یہ واحد ہے، یہ دونوں تثنیہ ہیں، اور آخر میں یہ کہ واحد ہیں، دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ ساری چیزیں اس میں پوری. المدرسہ المدرسین المدرسون الجدد، نئے استاذ کدھر ہیں؟ المدرسون جمع، الجدد بھی جمع. المدرسون کے اوپر جو اعراب ہے وہ ضمہ پیش، الجدد کے اوپر بھی پیش. المدرسون جو ہے وہ معرفہ، تو وہ بھی معرفہ، اس پہ بھی الف لام، اس پہ بھی الف لام. اور المدرسون بھی مذکر اور الجدد بھی مذکر. حفظت سورتین طویلتین، میں نے دو لمبی صورتیں یاد کی. سورتین طویلتین، دونوں موصوف صفت، چاروں چیزیں ان میں پوری. یعنی کہ اعراب بھی ایک ہے، اور دونوں تثنیہ ہیں، دونوں جو ہیں وہ ناکرہ ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ سورتین، سورتین یعنی کہ مؤنث ہیں. آخر میں تا آتی ہے نا، تو طویلتین میں تا آ رہی ہے. ہم رجال صالحون، وہ نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو رجال جمع، صالحون بھی جمع، رجالن پہ بھی پیش، صالحون پہ بھی پیش، رجالن بھی نکرہ، صالحون بھی نکرہ، اور آخری بات رجالن بھی مذکر اور صالحون بھی مذکر. اس طرح این اخوک الصغیر، آپ کا چھوٹا بھائی کدھر ہے؟ اخوک مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ، الصغیر بھی معرفہ، اخوک مذکر اور صغیر بھی مذکر. اخو پہ بھی یعنی کہ پیش آئی ہے واو کی صورت میں اخو پر، اور صغیر پر جو ہے وہ ظاہری صورت میں آ رہی ہے. اور وہ معرفہ کیسے ہے؟ معرفہ جی اینا کاف کی اینا طرف، ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا نا. کوئی لفظ اگر کوئی چیز کسی خاص کی طرف مضاف ہو جاتی ہے تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے نا، اس اعتبار سے. تو کا کی طرف مضاف ہے اس لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اب ایک ہو گیا اعراب، ایک ہو گیا اور تذکیر و تانیث میں ایک ہو گئی. اخو بھی مذکر، الصغیر بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. ماذا قال لك احمد الپاکستانی، آپ کو جو احمد پاکستانی ہے اس نے کیا کہا ہے؟ احمد الپاکستانی، یہ دونوں موصوف صفت ہیں. احمد مذکر، الپاکستانی مذکر، احمد پہ بھی پیش، الپاکستانی بھی پیش. احمد جو ہے وہ واحد اور پاکستانی بھی واحد. اور آخری بات احمد معرفہ اور پاکستانی بھی معرفہ. تو اگر آپ اگلی تمرین دیکھیں، اکمل کل جملۃ مما یاتی بنعت مناسب وضبطہ بالشکل. اور کہتا ہے جی ایک تو مناسب صفت لگانی ہے آپ نے، اور دوسرا اعراب بھی وضبطہ بالشکل. شکل سے کیا مراد؟ یعنی کہ اس پر جو زبر زیر پیش ہے وہ بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے. اکلت طعاما و شربت قہوۃ، تو طعام کی صفت لانی ہے. اکلت طعاما لذیذا، اکلت طعاما لذیذا وشربت قہوۃ باردۃ. تو لذیذن جو ہے یہاں پہ لذیذن اس کے موصوف، طعامن موصوف، لذیذن اس کی صفت. اس طرح ہی قہوتن موصوف اور باردتن اس کی صفت. تو دیکھیں چیزیں چاروں پوری ہیں. اعراب بھی دونوں کا ایک، دونوں کا، اور یہ مذکر ہے دونوں مذکر، یہ مؤنث ہے دونوں مؤنث. اور اس کے بعد جو ہے اعراب مذکر واحد تثنیہ جمع میں واحد ہے، تعامن بھی قہوہ بھی واحد ہے، تو ان کی صفتیں بھی جو ہیں وہ لذیذن اور باعتن واحد ہیں. اور آخر میں دونوں ناکرہ ہیں. این الطلاب الجدد، کہاں ہے نئے طالب علم؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الطلاب جو ہے وہ موصوف ہے، الجدد اس کی صفت ہے. تو اب الجدد دونوں، الطلاب الجدد دونوں کا اعراب ایک، بو الجدد دونوں پر پیش، اور دونوں جمع، اور دونوں معرفہ، اور دونوں جو ہیں وہ مذکر. لی اخوانی و اختانی، لی اخوانی کبیرانی و اختانی صغیرتانی. تو یہاں پہ اخوان کبیران دونوں موصوف صفت، اخوان موصوف اور کبیران اس کی صفت. اس طرح ہی اختان یہ موصوف، صغیرتان اس کی صفت. تو دونوں کا اعراب ایک. تو تسنیم کا اعراب آپ کو پتا اس کا رفع حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے اسماء میں. تسنیہ کا اعراب الف کے ساتھ رفع حالت میں، اور نسبی حالت میں خیر وہ جری میں وہ اور طرح آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں. تو لی اخوانی کبیرانی و اختانی کبیرتانی، چاروں چیزیں پوری. اعراب ایک، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع میں دونوں تثنیہ، اور دونوں ناکرہ، اور دونوں جو ہے وہ مذکر ہونے میں بھی برابر، اخوان کے ساتھ مذکر صفت اور اختان کے ساتھ مؤنث صفت. آگے دیکھیں جی، اشتریت قلمین جدیدین، میں نے دو نئے قلم خریدے
یا قلمین احمرین، دو جو ہے وہ سرخ قلم خریدے. تو یہاں پہ دیکھیں قلمین، قلمین کا اعراب بھی وہی، اور احمرین یا جدیدین دونوں کا اعراب ایک. تو آپ کو یہ معلوم ہے تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ رفعی حالت میں الف کے ساتھ اور نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے. تو قلمین، یا ما قبل مفتوح، قلمین اور جدیدین تو دونوں برابر ہیں اعراب میں بھی، تذکیر و تانیث میں بھی، واحد تثنیہ جمع میں بھی، اور معرفہ نکرہ میں دونوں ناکرہ ہیں. اندی ساعت رخیصۃ، میرے پاس ایک سستی گھڑی ہے. ساعت رخیصہ سستی، اور غالیت مہنگی اور عمدہ وغیرہ اسے کہہ سکتے ہیں. تو ساعت رخیصۃ، ساعت رخیصۃ دونوں کا اعراب ایک، اور دونوں مؤنث، دونوں واحد، اور دونوں جو ہے وہ ناکرہ. اگلی مثال دیکھیں، فل کے فصلی مکاتب، مکاتب قدیمت. کلاس میں جو ڈیسک ہیں وہ پرانے ہیں. قدیمت، مکاتب قدیمت دونوں کا اعراب ایک. تو بظاہر تو یہ ایک نہیں ہے اعراب، مثلا بظاہر ایسے نہیں ہے کہ اس پہ تو ڈبل ضمہ آ رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ضمہ ہے ایک. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہے، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. تو مکاتب جدید قدیمتن میں دونوں کا اعراب ایک ہے بظاہر، اگرچہ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ دونوں جمع ہیں، اور تیسرے نمبر پہ دونوں ناکرہ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ دونوں جو ہیں وہ جمع ہیں. جمع یوں کہہ لیں کہ قدیمہ جو ہے وہ جب غیر عاقل کی جو صفت لائی جاتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے، اس لیے قدیمتن آیا قدامہ کی بجائے. ٹھیک ہے. تلک السیارۃ جدیدۃ للمدرس الجدید، یہ گاڑی نئے استاذ کی گاڑی ہے. یہ نئے تلک السیارۃ، یہ نئی گاڑی نئے استاذ کی ہے. السیارہ الجدیدہ دونوں موصوف صفت، تو دونوں میں یہ چاروں چیزیں پوری. السیارہ میں یعنی کہ الف لام معرفہ، السیارہ واحد، السیارہ جو ہے وہ مؤنث، اور جدیدہ بھی مؤنث. اس طرح السیارہ بھی مضموم تو الجدیدہ بھی مضموم. تلک السیارۃ الجدیدہ تو اس طرح ہی المدرس الجدید. اسکنو فی المہجع، اسکنو میں رہتا ہوں فی المہجع ہاسٹل میں. الجدید کر لیں، القدیم کر لیں، یا پھر بعید فی المہجع البعید، میں جو ہے وہ کہاں رہتا ہوں، دور کا جو ہاسٹل ہے اس میں رہتا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب المہجع البعید یہ دونوں کیا ہیں، آپس میں موصوف صفت ہیں. تو موصوف صفت کا اعراب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. جی. تو یہاں پہ موصوف صفت میں چاروں چیزیں پوری ہیں. مذکر، دونوں مذکر ہیں. فی المہجع الجدید دونوں جو ہیں وہ مکسور ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، اور دونوں واحد ہیں. این سیارتک سیارتک القدیمۃ، آپ کی نئی گاڑی، پرانی گاڑی کدھر ہے. الجدیدۃ یا پھر القدیمۃ، دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ، دونوں مضموم، دونوں جو ہے وہ مؤنث، اور دونوں جو ہیں وہ واحد. ابراہیم، ابراہیم الصالح، ابراہیم جو کہ صالح ہے. طالب جدید، نہیں اس میں یوں کر لیتے ہیں، ابراہیم کی جو نسبت ہے، ابراہیم الپاکستانی، جو ابراہیم جو کہ پاکستانی ہے. طالب جدید نیا طالب علم. تو ابراہیم معرفہ تھا، اس کی جو صفت آئی وہ بھی معرفہ، لیکن طالب نکرہ تھا، اس کی صفت نکرہ. ٹھیک ہے. اس طرح ابراہیم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ اعراب ایک، یعنی کہ اعراب ضمہ دونوں کا ایک ہے، اور تیسرے نمبر پہ دونوں واحد ہیں، اور چوتھے نمبر پہ دونوں جو ہیں وہ مذکر ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا سبق. تو ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ موصوف صفت میں آپس میں مطابقت، یعنی کہ موصوف صفت چار چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ چار چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ ہے اعراب، دوسرے نمبر پہ ہے افراد تثنیہ و جمع،
تیسرے نمبر پہ ہے مذکر و مؤنث، اور چوتھے نمبر پہ ہے معرفہ نکر۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی، جب تک یہ چاروں چیزیں برابر نہیں ہوں گی تو وہ موصوف صفت نہیں ہوں گے، کچھ اور تو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ موصوف صفت کی پہچان بھی ہے اور شرائط بھی ہیں، جب تک یہ نہ پائے جائیں تو موصوف صفت آپس میں نہیں بنتے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔